السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بالخصوص ہمارے پاکستان میں مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں، مختلف مذاہب کام کر رہے ہیں اور سارے کے سارے ایک دوسرے کے خلاف زیادہ کام کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کا کام کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنے اپنی سوچیں، اپنی اپنی فقہیں، اپنے اپنے خیالات اس کو سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جی قرآن پاک کی آیت ہو، ہمارا فقی اس کو اس کے برخلاف کوئی اور فیصلہ دے تو آیت کو چھوڑ دیں گے اور فقی کی بات کو لیں گے۔ کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ جو قرآن اور صحیح حدیث کے مقابلے میں امام کی بات کو لے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو مختلف مذاہب کی بات نہیں، یہ تو میں نے مثال دیے ایک ہی مذہب والے آپس میں اس طرح کی، تو اندازہ لگائیے پھر مختلف مذہب والے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کس انداز سے برسر پیکار ہوں گے۔ اس دور کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا گیا، کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کوئی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ اجی ان کے پاس تو حدیثیں ہی نہیں تھیں، ان کو حدیثوں کا معلوم ہی نہیں تھا، وہ تو صفر ہیں۔ اس قسم کے الفاظ ائمہ فقہائے کرام کے بارے میں کہنا یہ زیادتی ہے، نامناسب ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے دین کا علم کتنا سیکھ لیا ہے۔ یہ عوام کی بات کر رہا ہوں میں، علماء کو اگر چھیڑوں گا تو آپ اور اس سے زیادہ آگے جانا پڑے گا آپ کو۔ یہ تو میں عوام کی ابھی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور عوام کے ذہنوں میں یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں اس میں شک نہیں۔ بعض علماء ہیں جو ایک دوسرے کی ضد میں آ کر کے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں اماموں نے مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ سمجھا دیا تھا کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہوئی ملے تو تم قرآن و سنت کو لینا، ہماری بات کو چھوڑ دینا۔ اور یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب 4 سوال کیے گئے، پہلا سوال کہ اگر آپ کی بات قرآن پاک سے ٹکراتی ہوئی ملے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ تم قرآن کو لینا، میری بات چھوڑ دینا۔ دوسرا سوال کیا گیا کہ اگر آپ کی بات حدیث سے ٹکراتی ہوئی ملے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ حدیث کو لے لینا، میری بات کو چھوڑ دینا۔ تیسرا سوال کیا گیا کہ آپ کی بات صحابہ کے قول سے ٹکراتی ہوئی ملے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کی بات کو لے لینا، میرے قول کو چھوڑ دینا۔ پھر چوتھا سوال کیا گیا اگر تابعی کی بات آپ کے قول سے ٹکراتی ہوئی ملے، فرمایا وَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، پھر تو تم نے میری ہی بات لینی ہے۔ اصول امام صاحب نے بڑا بہترین اور بڑا عمدہ بتایا۔ اب بعد والے لوگوں نے بہت سے مسائل اپنی طرف سے گھڑ کے اور فقہ کے اندر داخل کر دیا اور نام دے دیا فقہ حنفی کا، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باتیں نہیں کری تھیں۔ تو ہم ائمہ دین کو کیوں مطعون کریں، کیوں برا بھلا کہیں، کیوں ان کو ذلیل اور رسوا کریں اپنے الفاظوں کے اندر؟ یہ بہت بڑا جرم ہے، بڑی غلطی ہے۔ وہ دین کے علم بردار تھے، چاروں کے چاروں ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، چاروں کے چاروں دین پر چلنے والے۔ اب جو مسائل ان کے سامنے آئے اور اس کے بارے میں کوئی حدیث ان کو نہیں ملی تھی، انہوں نے اپنی رائے پیش کری اور بتا دیا کہ اگر یہ رائے ہماری قرآن و سنت سے ٹکراتی ہو تو اس کو چھوڑ دینا۔ تم المجتہد یخطی ویصب اذا اصاب فلہ اجران
وَإِذَا أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ۔ جو اجتہاد کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ اس کی بات صحیح ہو گئی تو ڈبل اجر ہے اس کے لیے، اور اگر اس کی بات صحیح نہ بھی ہوئی پھر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اللہ کی بارگاہ کے وہ مجرم نہیں ہیں تو ہم کیوں ان پر لعن طعن کریں، ان کو برا بھلا کہیں؟ یہ ائمہ کرام، محدثین عظام، یہ جتنے بھی گزرے ہیں یہ سارے کے سارے محدثین بھی ائمہ ہیں، تمام کے تمام ائمہ کرام، فقہاء عظام، محدثین کرام، ہم تو ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ان کا ادب کرنا، احترام کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور ان کے ادب میں سے ایک یہ چیز ہے کہ جو اصول امام صاحب نے بنایا ہے کہ میری بات کو اگر ٹکراتے ہوئے دیکھو قرآن سے یا حدیث سے یا صحابہ کے قول عمل سے تو میری بات چھوڑ دینا، تو یہ گویا کہ ادب اور احترام ہے کہ اسی طور پر ہم عمل کریں اور اسی طرح سے ہم اسلام کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ بھی راضی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی اور امام صاحب بھی راضی ہوں گے، کیونکہ ان کی توہین اس میں نہیں ہو رہی، بلکہ ہم نے ان کے اصول کے مطابق ان کے اقوال کو، ان کے افعال کو، ان کے اعمال کو ہم نے انہی کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق سمجھا ہے اور پرکھا ہے، اور اسی کے مطابق ہم عمل پیرا ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کے دلوں کو وسیع فرما دے، اور جو بزرگان دین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اچھی سمجھ عطا فرمائے۔